الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والقرآن العظيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات قابل قدر سادات کرام علماء عظام مؤمنین و مؤمنات موالیان حیدر کرار علیہ السلام و عزاداران مظلوم کربلا علیہ السلام و پرصداران شہداء کربلا و اسارا کوفہ و الشام علیہم السلام. آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں ہو رہی ہے،
اس کے دو بانی ہیں، ایک تو سید شبیر حسین شاہ صاحب اور ایک ارسلان اور سلیمان، یہ عابدہ حسین کے فرزندان ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ شبیر شاہ صاحب کے والد صاحب قبلہ سید امیر علی شاہ اور ان کی والدہ ماجدہ امیرن بیگم اور ان کے بھائی مہدی حسین شاہ کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو، مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عابدہ حسین بہن کو اللہ جوار سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں دور نزدیک سے جو علماء، مؤمنین، مؤمنات، سادات کرام تشریف لائے ہیں، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر جزیل اور جزائے وافر و جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے۔ کرونا وائرس سمیت ہر دکھ، تکلیف، رنج و علم، مصیبت و محن سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مصون و مامون فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں عنوان شروع کر رہا ہوں۔ ہمارا عنوان پچھلے سال چل رہا تھا، جس کے ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں 3 مجالس پڑھی تھیں، حقیقت مولا علی۔ آج ہے حقیقت مولا علی نمبر 4۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مولا علی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہو یا رسول خدا ہو، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ کو نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے، لہذا یہ حقیقت مولا کائنات تو عجیب و غریب ہے۔ آپ کا ایک عالم انوار ہے، عالم ذر ہے، عالم ارواح ہے، آپ کا ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم نورانی ہے، ایک عالم جسمانی ہے۔ آپ کی حقیقت قبل از ولادت بھی ہے، بعد از شہادت بھی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو اپنے معجزات و کرامات میں ولادت کا محتاج نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ اور جس کے فیض لازوال کو اور شخصیت با کمال کو موت بھی نہ مار سکے، اسے علی کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہے، بڑی میں بسم اللہ سلامت رہے، آباد رہے۔ آج میں شروع کر رہا ہوں ایک روایت، ہو سکتا ہے اسی پہ مجلس تمام ہو جائے۔ ایک روایت، اور وہ میل کی نہیں، فیمیل کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میسم جیسے لوگ صرف مردوں میں ہوتے ہیں، حرہ سعدیہ جیسی با کمال ذاکرہ علی عورتوں میں بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی دختر نیک اختر، جس کا نام ہے حرہ سعدیہ، اللہ نے اسے اتنی لمبی عمر دی کہ وہ جو
बहुत बड़ा जालिम था जिसके भतीजे ने आके फतह किया था सिंध वगैरह को। हज्जाज इब्ने यूसुफ लानतुल्लाह अलैह के दौर तक अल्लाह ने उसे जिंदा रखा कि वक्त के यजीद को वक्त की हलीमा उसकी औकात भी बताए, अली का मकाम भी बताए। वो उसने ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, ज़मीन बोली फलक बोला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक है। उसने जवासीस भेजे हुर्रा के घर। हुर्रा के घर जासूस आए, हज्जाज ने भेजे कि तुम्हें हम पकड़ने आए हैं इसलिए कि हमारे अमीर को इल्म हुआ है कि तुम कायनात के अमीर के फजाइल शहर में पढ़ रही हो। यही उसकी गुर्बत की दलील है, वरना अमीर अमीर से नहीं चलता। या अली या अली, तो तुम ये फजाइल पढ़ रही हो कायनात के अमीर के। तो बीबी ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ती हूं या नहीं पढ़ती, कहा मुझे इतनी मोहलत दे दे, गुस्ल शहादत कर लो। कोई समझ रहे हैं या नहीं? मैं गुस्ल शहादत कर लूं। गुस्ल शहादत किया, जवासीस के नरगे में चली अली की कनीज। जैसे ही दरबार में पहुंची, दरबार भरा हुआ, हजारों अफराद मौजूद है। हज्जाज ने पूछा या हुर्रा, सालहा पूछा या हुर्रा, इन्नी समिअतु अन्नके तुफद्दिलीना अली इब्न अबी तालिब अला फुलानिन व फुलानिन व फुलान। मैंने सुना है कि तू अपने मौला अली को फुलाने 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 पर फजीलत देती है। ये तुम्हारी चार्ज शीट है, ये तुम्हारी FIR है, ये हमारे जासूसों ने रिपोर्ट दी है। इसकी पादाश के लिए तुम्हें बुलाया है, अपने डिफेंस में कुछ कहो। बीबी कहती है काज़िबा मन काला इन्नी उफज़्ज़िलु अलियन अला हाउलाए खासतन व अला गैरे मन हाउला मिन हाउला। झूठा है वो जो ये कहता है मैं अपने मौला अली को इन 3 पर और 3 जैसों पर फजीलत देती हूं। ये मंतिक में हमने पढ़ाया था, एक शय होती है क़ियास माल फारिक। जैसे जर्रे को आलम से कंपेयर करना, कतरे को समंदर से कंपेयर करना, जमीन को आसमान से कंपेयर करना, एक नुक्ता शुआ को सूरज से कंपेयर करना। या अली या अली, ये क़ियास माल फारिक है। बुज़दिल को बहादुर से कंपेयर करना, फकीर वक्त को अमीर कायनात से कंपेयर करना, यह क़ियास माल फारिक है। यह बुअदुल मशरिक़ैन है, जे निस्बत खाकरा बालम पाक।
میں جھوٹا ہے وہ بندہ جس نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنے مولا کو ان پر یا ان جیسوں پر فضیلت دیتی ہوں، ولیکننی، ہاں میرا ایک جرم ہے وہ سن، ولیکننی افضلہ علی آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و داود و سلیمان و عیسیٰ. افضلہ علی آدم و نوح و لوط و ابراہیم و موسیٰ و داود و سلیمان و عیسیٰ. یہ 8 نبی ہیں، 8. ان 8 پر میں فضیلت دیتی ہوں. جنت کے دروازے بھی 8، جن نبیوں پہ فضیلت وہ بھی 8 ہے بہت، یہ بڑے ہیں. جب بڑوں پہ فضیلت ہے تو چھوٹوں کا تو شمار ہی نہیں علی کے مقابل پر. اللہ اکبر. ان پر میں فضیلت دیتی ہوں. فوراً کہتا ہے یا ثبوت دے وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، یا گردن دے، یا گردن بڑھا یا ثبوت دے. بی بی کہتی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُ عَلَيْهِمْ، میں نہیں افضل کہہ رہی، اللہ نے قرآن میں افضل کہا ہے. فَبِمَا تُفَضِّلِينَهُ عَلَىٰ آدم. ثابت کر قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تیرا مولا علی آدم سے افضل ہے. بی بی کہتی ہے قال اللہ، اللہ نے کہا قرآن میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم کو روکا تھا دانے گندم سے رک نہ سکے. ترک اولا کر بیٹھے. اب میں کہہ رہا ہوں، حاشیہ لگا رہا ہوں، آدم نے ترک اولا کر کے گندم کھا کر جنت ہاتھ سے دے دی. فار دا ٹائم بینگ علی نے عمر بھر نہ چکھ کے اپنے بچوں کے لیے ملکیت بنا دی. یہ فضیلت ہے. آدم کے بارے میں تو یہ کہا کہ وہ ترک اولا کر بیٹھے، اور میرے مولا کے بارے میں کہا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ جنت تو ہم 15 روٹیوں کے عوض جزا میں دیتے ہیں، ہم خدا ہو کے قیامت تک آپ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے. وہ جو گردن کاٹنے کی سوچ رہا تھا، جلاد کھڑا کیا ہوا تھا، کہنے لگا احسنتے، شاباش. اس کو کہتے ہیں علی والا یا علی والی، جو علی کے دشمن سے بھی داد لے لے، جو منع کر رہا ہو اس سے بھی علی علی کہلوا دے. یہ ہے علی والا، علی والی. فَبِمَا تُفَضِّلِينَهُ عَلَىٰ نُوحٍ وَلُوطٍ. ثابت کر قرآن سے تیرا مولا نوح اور لوط سے کیسے افضل ہے. کہا قال اللہ، تم نے نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے ایگزامپل بیان کر رہا ہے، رول ماڈل بیان کر رہا ہے. نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین
फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ वकील उदखुलन नारा मा दाखिलीन। वो थी नबियों की बीवियां, मगर नबियों की बीवियां होने का जरा भी फायदा न हुआ। बावजूद के नबियों की बीवियां थी, आवाज दी गई तुम दोनों जहन्नमियों में चली जाओ। दाखिल वाह मिला को अली इब्न अबी तालिब मिन सिदरतिल मुंतहा, और मेरे मौला अली की शादी में हक के महर सिदरतुल मुंतहा से आया। वज़ौजतुहु फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूलिल्लाह यरज़ा बिरिज़ाहा व यसख़तु बिसख़तिहा। उन दो पे तो अल्लाह नाराज हो गया, नूह की बीवी पे, लूत की बीवी पे, मेरे मौला अली की ज़ौजा वो है। अल्लाह ने मेयारे रिज़ा व ग़ज़ब मेरे मौला की बीवी को ठहराया है। जिस पर फातिमा राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे फातिमा नाराज उस पे अल्लाह नाराज। अली का जिक्र जब होता है तो मंजर बदलता है, और हमारे शहर में रातों को भी सूरज निकलता है। और पढ़ो नहजुल बलागा सामने कुरान को रखकर, पढ़ो नहजुल बलागा सामने कुरान को रखकर, अली के खुतबे सुनकर आयतों का दिल बहलता है। नारे हैदरी। वो जो गर्दन उड़ाने वाला था कहता है अहसनते, शाबाश, फबिमा तुफद्दिलीनहु अला शेखिल अंबिया इब्राहिम अबुल अंबिया, अबुल अंबिया शेखुल अंबिया इब्राहिम पे तेरा मौला अली कैसे अफजल है। कहती है काल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कहा है। जब इब्राहिम ने कहा रब्बे अरेनी कैफा तोहिल मौता, बारेला मुझे प्रैक्टिकल दिखा इस थ्योरी का, तुम मुर्दे जिंदा कैसे करता है। काला अवलम तोमिन, अल्लाह ने जलाल में कहा क्या तुम ईमान नहीं रखते हो। काला बला ईमान तो है, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, मुझे दिल का इत्मीनान चाहिए, यानी यकीन चाहिए। ये तो इब्राहिम के बारे में कहा, और मेरे मौला ने खुद कहा लो कोशिफल गिता लमज़ददतु यकीना, अगर सारे पर्दे हटा भी दिए जाए अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। या अली या अली, वो मर्डर की धमकियां देने वाला कहता है आसनते, शाबाश, आफरीन, तूने तो ये भी साबित कर दिया फबिमा तुफद्दिलीनहु अला मूसा, कुरान से साबित कर अली की कनीज, तेरा मौला मूसा पे कैसे अफजल है। कहा काल अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मूसा कहने लगे इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन फअखाफु अन यक्तुलूनी, मैंने इनका बंदा मारा है, मुझे डर है ये फिरौनी मुझे मार न दे।
فخرج منہا خائفا یترقب، جب شہر سے نکلے تو ڈرتے ہوئے نکلے. وَمَوْلَايَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَاتَ عَلَى فِرَاشِ رسول اللہ وَلَمْ يَخَفْ، میرا مولا بستر رسول پہ سویا، شب ہجرت میں ذرا بھی نہیں ڈرا. انزل اللہ، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جملہ کہوں، جس کا ایک شب کا سونا رضائے خدا لے جائے اور ساری راتوں میں سے خیبر کی رات کا جاگنا صاحب اللواء بنا دے، اسے علی کہتے ہیں. وہ قتل کرنے والا کہتا ہے احسنتے، شاباش بی بی، آپ ڈرے نہیں تو دشمن بھی شاباش دے گا. آپ خود ہی اپالوجیٹک ہوں تو اپنے بھی داد نہیں دیں گے. آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. آپ احسنت فبما تفضلینہ علی داؤد، ثبوت ہے تیرا مولا علی داؤد پیغمبر پر کیسے افضل ہے. عجیب جملہ کہا ہے. کہا داؤد پیغمبر کے پاس ایک کیس آیا، بکریاں بھیڑیں چر گئیں، کھیت چر گئیں، بکریاں بھیڑیں، کیس آیا. وہ دونوں جب آئے تو داؤد نے فیصلہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں یہ بیچ دے، بیچ کے وہ چارے کے عوض لینڈ لارڈ کو دے دے، فارم والے کو، کاشتکار کو، تاکہ کمپنسیشن ہو جائے. قرآن کہتا ہے فہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا کہ بابا فیصلہ جو کر رہے ہیں وہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں. میں جملہ کہوں، تھکے تو نہیں ہیں. جنہیں بیٹے کریکٹ کرے اسے داؤد کہتے ہیں، جو کائنات کو کریکٹ کرے اسے علی کہتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا تھرو سلیمان، اللہ نے ان کو القا کیا کہ بابا سے کہو اس کی زمین تو نہیں چاٹ گئی نا، منفعتی تو کھائی ہے، تو اصلِ زر کیوں بکوا رہے ہو، ان کا بھی دودھ دے دو. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ہے داؤد، یہ ہے داؤد. ایک مسئلہ پوچھا گیا اور الہی سپورٹ کی ضرورت پڑ گئی، اور میرا مولا وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی ملی ہوئی سپورٹ سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. وہ کہنے لگا احسنت، شاباش، فبما تفضلینہ علی سلیمان، سلیمان پہ تیرا مولا کیسے افضل ہے. کہا یہ بھی قرآن میں ہے. کہاں قرآن میں ہے؟ سلیمان پہ کیسے افضل ہے. سلیمان نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. بارے اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسا
ملک عطا کر، ملکن، ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ دے۔ تبھی اللہ نے کہا دے دی ہے جو تم نے مانگا ہے، مگر قیامت کے دن جنت میں سب سے آخر میں جاؤ گے۔ علی کے شیعوں، پہلے کون جائے گا؟ جس نے کہا تھا طلقتو کے ثلاث، دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، یہ عزت جو میرے مولا علی کو ہے یہ تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ حضور نے کہا یا علی آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کہ سرکار آپ سے بھی؟ کہا مجھ سے بھی، مجھ سے بھی پہلے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارے صاحب لواء ہیں۔ پرچمدار پہلے جاتا ہے، جرنیل بعد میں آتا ہے۔ یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں جیتے رہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے، ماشاءاللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ سبحان اللہ، جیتے رہو جیتے رہو، بے شمار۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ وہ جو قاتل طبیعت کا تھا کیا کہنے لگا؟ احسنتے، شاباش، شاباش اس کو کہتے ہیں، شاباش بندہ یہ لے۔ میرے پاس 27 مفتی تھے، 27۔ ان کے بڑے بھائی موجود تھے، ان کے بڑے بھائی جو کمشنر صاحب تھے، اتفاق سے وہ بھی موجود تھے، گورنر بھی تھا الطاف، جی ہاں، پروفیسر صاحب کے بڑے بھائی الطاف حسین جو گورنر تھا، محمد الطاف حسین، وہ جہلم والا، جی ہاں وہ تھے، وزیر اعلیٰ تھا، یہ مشرف صاحب اس وقت کور کمانڈر ہوتے تھے، یہ بھی تھے۔ 27 عالم میرے بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں۔ خدا کی قسم میں نے ایک جملہ کہا تھا، 27 کھڑے ہو کر داد دی تھی۔ فضائل مولا کے ایسے پڑھنے چاہیے، اپنے پرائے داد دے۔ زبانوں میں، اور جن میں ذکر علی نہیں ہوتا آگ لگ جائے ان مکانوں میں۔ بس تقریر تمام ہوئی، تمام ہوئی تقریر۔ مولا سلامت رکھے آپ، تقریر ہو گئی تمام۔ فَبِمَا تُفَضِّلِينَهُ عَلَىٰ عیسیٰ۔ بس آخری 8واں، تو عیسیٰ پہ اپنے مولا کو کیسے فضیلت دیتی ہے؟ قال اللہ فی القرآن، یہ بھی قرآن میں ہے۔ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی حق، جس کا مجھے حق نہیں میں کیسے کہوں؟ جملہ سمجھنا، عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے حق نہیں، میرا مولا وہ ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں الحق ما علی وعلی ما الحق لیس لی۔ ان قلتہ قد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا، اگر تیرے علم میں نہیں تو پھر میں نے نہیں کہا۔ سمجھے ذرا، اللہ اکبر۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں جواب میں، اگر میں نے کہا ہوتا علمتہ، اسے تو جانتا ہوتا،
जब तेरे इल्म में नहीं, क्यों? तालमु माफी नफसी व ला आलमु माफी नफसिक इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब। इसलिए कि तू मेरा अंदर जानता है, मैं तेरा अंदर नहीं जानता। नुक्ता है, छतें भी उड़ जाएं तो कोई शिकवा नहीं। इस जुमले पर अजीब नुक्ता है। बीबी ये बताना चाहती है ईसा को अल्लाह के अंदर का इल्म नहीं। सूरह दहर में अल्लाह कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये 14 वो है जो मेरा अंदर जानते हैं। यानी ये मेरा अंदर जानते हैं। सलामत रहे शाह जी, बिस्मिल्लाह सही से। मा क़ूलु इल्ला मा अमरतनी बिही। आज मैं किसी का नाम लेके दुआ नहीं करूंगा, आज मेरा मौला नाम लेगा। आज मैंने हक अदा कर दिया अपने मौला का। आखिरी पॉइंट ये है कि ये तो मेरा मौला है और वो ईसा है। अब है सोच रहा हूं कि जुमला पढ़ूं ना पढ़ूं, अगर ना पढ़ूं तो हक अदा ना होगा। एक जुमला और सुन ले। कज़ावत ईसा ने मौकूल कर दी, डिले कर दी, मुअख्खर कर दी क़यामत तक कि बारह क़यामत जब होगी ना, इनके और मेरे दरमियान फैसला कर देना। मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोलते हैं। ये जो मुझे खुदा मानते हैं ना, ये ट्रिनिटी की तसलीस के कायल है। इनके बारे में मैंने तो नहीं कहा। तू जानता होता अगर मैं कहता, मुझे हक नहीं। मैं तो वही कहता हूं जो तू हुक्म देता है। तेरे अमर का पाबंद हूं। जब क़यामत का दिन आए, इनके और मेरे दरमियान फैसला कर लेना। यह है ईसा कि जिन्होंने उनको खुदा माना, उन्होंने कहा क़यामत में फैसला होगा। और मेरा मौला वो है नुसैरियों को यहां जला के गया कि क़यामत तक सब्र क्या करना। यानी हम शिया अली को अल्लाह नहीं मानते। हमारा अल्लाह वो है, हमारा राज़िक भी वही है, हमारा खालिक भी वही है, हमारा रब भी वही है, रब्बुल अरबाब भी वही है। मौला अली का हल्लाल मुश्किलात भी वही है, मौला अली का खालिक भी वही है, मौला अली का राज़िक भी वही है। मौला अली आबिद है, वो माबूद है, वो राज़िक है। मौला अली भी मरज़ूक है। जो कुछ अली करते हैं बेइज़्ने रब करते हैं। हमारा शियों का अकीदा ये है। ये जो नए अकीदे आ रहे हैं, इनका शियों से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो नए मातम के ट्रेंड भी आ रहे हैं, ये एजेंट करवा रहे हैं, शिया नहीं करवा रहे। शिया ऐसा ही मातम करते हैं जैसा इमाम सज्जाद ने किया, जैसा बीबी ज़ैनब ने किया। बस तकरीर हुई तमाम। तो मैं एक जुमला कह दूं, मैं भी तो हूं ना, जाहिर है वो तो हुर्रा है, मैं भी तो एक छोटा सा गुलाम हूं ना। मैं कहूंगा अल्लाह ने फैसला कर लिया, या अली तुमने उन्हें जला दिया जो तुम्हें चाहते थे, हमें नहीं चाहते थे। हम क़यामत के दिन उन्हें जला देंगे जो हमें चाहते होंगे, तुम्हें नहीं चाहते होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस 4 जुमले छोटे छोटे मसाइब के सुन ले।
اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. پہلا جملہ، آج کی مصیبت کا یہ دن ہے زندان کے. کون سا زندان؟ کوفہ کا زندان. اس لیے کوفہ کی مصیبت بی بی زینب کو کربلا سے بھی بڑی لگی. ہمارے سندرال میں میرے نانا تھے ملک سرفراز خان. انہوں نے پولیس کو کہہ رکھا تھا جب میں بچہ تھا، مرحوم نے، کہ کوئی بھی میرے گاؤں سے پولیس والا میرے گاؤں سے کسی کو ہتھکڑی نہ لگا، میرے ڈیرے پہ آ جاؤ، میں خود ملزم تمہارے پاس تھانے میں لے آؤں گا. تو میں نے پوچھا، مجھے یاد ہے بچہ تھا، 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، میں نے پوچھا کہ یہ نانا جی کیوں؟ تو انہوں نے کہا شریف برداشت نہیں کرتے کہ ان کے شہر میں ان کو ہتھکڑی لگے. یعنی جہاں انہیں کوئی جانتا ہو وہ نہیں چاہتے کہ ان کو وہاں ہتھکڑی لگے. بلکہ یاد ہوگا آپ کو، آپ کے علاقوں میں بھی بعض اوقات جب کبھی ہتھکڑی لگتی ہے تو یوں، میں نے دیکھا ہے کہ یوں باقاعدہ چادریں اوپر کر لیتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. کیونکہ جاننے والوں کے سامنے رسن بستہ یہ ہیوملیشن شمار ہوتی ہے، بے عزتی شمار ہوتی ہے، انسلٹ شمار ہوتی ہے. تبھی تو راوی کہتا ہے، میرے دوست ہیں آغا قمی، انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا، انہوں نے مقبرہ آغا حکیم میں نجف میں انہوں نے پڑھا تھا، جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا کوفہ میں تو بی بی زینب نے کہا بی بی فضہ سے، مادر جان دعا کو زمین شکافت شود ومن بمیرم. اما فضہ دعا کر کوفہ کی زمین پھٹ جائے اور میں زندہ درگور ہو جاؤں. کہا بی بی مصیبتیں تو تیرے اوپر کربلا میں زیادہ تھی، بھائی وہاں مارے گئے، بھتیجے وہاں مارے گئے، 9 بھائی مارے گئے، 9 بھائی. رسن بستہ وہاں ہوئی، بچوں کو تماچے وہاں لگے، بھیا کی لاش پہ گھوڑے وہاں دوڑے، غازی وہاں اترا، اکبر وہاں گرا، قاسم وہاں گرے. وہاں موت نہیں مانگی، کوفہ میں موت کیوں مانگتی ہے؟ معلوم ہے فارسی مورخ نے کیا لکھا؟ مادر جان در کربلا مرا کسی نے بھی شناخت و من در این شہر کوفہ ملکہ بودم. اما کربلا میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہاں میں شہزادی رہ کے گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شریفوں اس سے زیادہ کیا مصائب ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے گریے کا. اللہ اکبر. ہمارے ایک مجتہد گزرے، مجتہد اعظم میرزا شیرازی، وہ جنہوں نے شرب تتن کو حرام کہا تھا، تمباکو نوشی کو، برطانیہ کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا، ان کے ہاں مجلس ہو رہی تھی مرجع تقلید کے گھر. آیت اللہ العظمیٰ فشارکی بھی بیٹھے تھے، آیت اللہ العظمیٰ حائری بھی بیٹھے تھے، اور مراجع بھی تھے، آیات تھے. حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلام حسین تہرانی، واعظ معروف، سب سے بڑے واعظ، مجلس پڑھ رہے تھے. منبر پہ بیٹھتے ہیں وہ لوگ، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مرجع کھڑا ہو جائے اور کہے کہ واعظ ذاکر اس کے آگے مصائب نہ پڑھ. یہ ہمارے پنجاب میں ہے رواج، عراق میں نہیں ہے، ایران میں ایسا نہیں ہے. عجیب ہوا کہ ایک جملہ ایسا پڑا تہرانی نے کہ مرجع تقلید میرزا شیرازی کھڑے ہو گئے اور آ کر کہتے ہیں غلام حسین بس سے دیگے بس سے، اس کے آگے مصائب نہ پڑھ، اس کے آگے بھی کوئی مصائب ہے. وہ جملہ بتاؤں کیا پڑھا تھا؟ جملہ یہ پڑھا تھا غلام حسین تہرانی نے کہ آیات کرام، سادات کرام، علماء، مجتہدین، عزاداروں، ایسا زمانہ آ گیا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد،
زینب بے مقلا و چادر عبید اللہ ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں آ گئی. یا زہرا بس مجلس ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ کیا مصائب ہوگا. 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ اس ملعون نے سونے کی چھڑی، دوسری روایت میں خیزوران کی چھڑی ہاتھ میں پکڑی، سر غریب کا رکھا نچلی سیڑھی پہ. میں دارین قربان کر دوں، غریب زہرا کا سر نچلی سیڑھی پہ، اور اس نے وہاں دندان ہائے مبارک پر چھڑی لگانی شروع کی. وہاں بیٹھا تھا زید ابن ارقم صحابی رسول، بوڑھا صحابی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امیر یہ چھڑی ہٹا لے، یہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنے رسول کو ان لبوں کے بوسے دیتے دیکھا تھا. یا زہرا. چوتھا آخری جملہ، بس مجلس ہو گئی. ہے ہمت تو میں بتاؤں، ایک جملہ اور سن لے، پھر انشاءاللہ جمعرات کو مصائب پڑھیں گے. ایک جملہ. جب توہین دیکھی نا، اپنے بھائی کی توہین دیکھی اور دیکھا کہ ملعون باغی کہہ رہے ہیں، علی کی علی بیٹی مجمع کو ہٹاتی ہوئی آگے آئی. میں نے جمعرات کو شاہ نجف میں جمعرات کو ایک مجلس پڑھی تھی. وہاں کا مجمع اتنا نہیں روتا جتنا اس دن رویا. اور میں نے یہ جملہ پڑھا کہ دیکھیں یہ پراپر لباس ہوتا ہے، ابا، قبا، امامہ. اگر پراپر لباس نہ ہو تو مجھ سے مجلس نہیں پڑھی جاتی. خطیب کے لیے ضروری ہے ویل ڈریس ہو. جو اس کا روٹین کا لباس ہے وہ اس نے زیب تن کیا ہوا. یہ جو آپ پانی رکھتے ہیں نا، پانی یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہیومن بینگز انسان ہے، بولتے بولتے گلا خشک ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں، آدھی تقریر ہم ہاتھ کے اشاروں سے کرتے ہیں. خطیب کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، گردن بھی مجبور نہ ہو، سر سے بھی اشارہ کر سکے. یہ وہ بی بی ہے جو 5 دن کی بھوکی پیاسی ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی روٹین نہ تھی کہ مجمع عام میں آئے. اس بی بی اور عابد بیمار دونوں کی مجبوری ہے. بی بی کے ہاتھ پر سے گردن بندے ہیں. خطیب کربلا کی گردن میں طوق ہے. مصائب پڑھوں گا ڈیٹیل سے. آج امام سجاد کے مصائب نہیں پڑھنے. نہ کوئی پانی دینے والا ہے بی بی زینب کو، نہ گردن ہلا سکتی ہے، اس لیے کہ 11 گلے تھے، ایک رسی میں باندھے گئے. میں دارین قربان کر دوں. بس ختم ہو گئی مجلس. اس سے آگے میں آپ کا امتحان نہیں لوں گا. مجلس ختم ہوئی. علی کی علی بیٹی لہجے علوی میں آگے آئی اور کہا اس کو جب نہ مر جانا، اور شرمندہ ماں کے بیٹے خاموش. جیسے بی بی نے پہلا جملہ کہا، وہاں سے بوڑھا صحابی عبداللہ عفیف عزدی کھڑا ہوا. اس نے کہا ایوہ الناس جا مولا یا علی امیر المومنین، کیا میرا مولا زندہ ہو کے آ گیا؟ بتانے والوں نے بتایا تیرا مولا نہیں، تیرے مولا کی بیٹی زینب ہے. ماتم حسین.